وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم سے اس نے کہا، حاج ابراہیم، ابراہیم سے حجت کی اس کے رب کے معاملے میں تو نہیں جانتا، اور میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، اور مارتا ہے، کیونکہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں۔ ایک مظلوم آدمی تھا، کہا اس کی گردن مار دو، گردن مار دو۔ ایک موت کا حکم جسے ہو گیا تھا، قیدی تھا، کہا اسے بری کر دو، کہا دیکھا اس کو میں نے مار دیا، اس کو جلا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، میرا رب تو روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، ذرا نکال کے بتاؤ۔ وَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اب حیران ہو گیا، اس دلیل کا اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ نے اسے مچھر سے مروا دیا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، سر پہ جوتے مارتے تھے تو اسے تسکین ہوتی تھی، جوتے کھا کھا کے مر گیا۔ تو جب چاہتے ہیں ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتے ہیں۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بے صبرے ہیں، اتنے دن ہو گئے جی ابھی کچھ، یہ تو آپ کے ہاں اتنے دن ہو گئے، ان کے ہاں دنوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن بغیر نشان عبرت بنائے وہ یہاں سے اٹھاتے نہیں، اور جس کو جتنی مہلت دیتے ہیں اتنی ہی سخت پکڑ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو حقیقی بادشاہ المالک الحق لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، کوئی فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی شے نہیں ہے، سب کچھ اس کا، حکم بھی اس کا۔ آپ نے جس اللہ کو مانا ہے وہ اللہ وہ نہیں ہے جسے یہودی مانتا ہے، جسے عیسائی مانتا ہے، جسے ہندو مانتا ہے، سب خدا کو مانتے ہیں۔ یہ سب ماننے والے کہتے ہیں خدا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے اللہ یہ کہلوانے سے پہلے کہ اللہ ہے، پہلے کہلاتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اب کہو الا اللہ، اللہ ہے۔ سب کا انکار، ہر اس شے کا انکار جو کسی طاقت کا دعویٰ کرے، یہ ہے توحید۔ کوئی کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ کسی عہدے اور اختیار کا مالک ہو، کچھ نہیں سوائے اس اللہ کی۔ وہ رب الناس بھی ہے کہ ہر شے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کے ذرائع مہیا کرتا ہے۔ الہ الناس بھی ہے کہ پرستش کے لائق بھی وہی ہے، مگر ملک الناس بھی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کوئی بادشاہ بلا قانون ہوتا ہے؟ بغیر قانون کا بادشاہ تو وہ تاش کی بازی میں ہوتا ہے، یہ گنجفے کی بازی میں ہوتا ہے۔ تاش کے پرانے قدیم کھیل کا نام گنجفہ ہے، یہ 52 پتہ ہوا ہوتا ہے، وہ 102 پتوں کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح آج کل کا لوڈو ہے، پرانے کا نام چوسر ہے، یہ دانے سے کھیلا جاتا ہے، وہ کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ تاش کے پتوں میں بادشاہ بے حکم و بے زمین و بے رعیت و بے رعایا اور بے ریاست، معاذ اللہ ہے ثم معاذ اللہ، میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ نہ بے ریاست ہے کہ بیدہ الملک، ساری کائنات کا سسٹم سارا کا سارا اس کی مٹھی میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کس نے کو اس نے اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کیا۔
نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں۔ یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی بارگاہ جلال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکتا، صرف وہ بولے گا جسے وہ بولنے کی اجازت دے گا، اور اتنا بولے گا جتنا بولنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے بولے گا جس کے لیے بولنے کی اجازت ہوگی۔ رب العرش الکریم، عرش کریم کا معزز عرش کا مالک بھی وہ ہے، اور اس کا عرش محیط ہے ساری کائنات۔ تمہارا بادشاہ بھی تخت پر بیٹھتا ہے، تو وہ یا کسی سنگ مرمر کا ہے، یہ سنگ موسیٰ کا ہے، یہ یشب کا ہے، یا عقیق کا ہے، آگے بڑھے تو سونے کا ہے، جواہرات کا ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوئے تو وہ کوئی کرسیاں بن گئیں۔ کہتا میری وسیع کرسی السماوات والارض، میرے اقتدار کی کرسی جو ہے وہ تو ساری کائنات پر محیط ہے، میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے سب کو احاطہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلواتا ہے لا، میرے لا، جو کچھ میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہ اس پیشی میں بات کہیں گے جب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی۔ آپ میں تو ہیں کس گنتی چنتی میں، پیغمبروں کی پیشی ہوگی۔ سورہ نساء کی 27ویں آیت، اس میں یہ بات کہہ دی، اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید اٹھائیں گے، ایک گواہ اٹھائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے گواہوں پر تمہیں گواہ اٹھائیں گے، سب اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اور آپ ساروں کی گواہی دیں گے کہ کس نے آپ کو مانا تھا کس نے نہیں مانا تھا۔ تو قیامت میں حضرت عیسیٰ کی پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ کہیں گے میرے اللہ، تجھے پتہ ہے جب تک میں ان میں رہا تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، میرے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، کیوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ جو ہے لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، لا برہان لہو بھی، جس کے لیے کوئی دلیل بھی تمہارے پاس نہ ہو، اس کا کسی کو شریک قرار دینا۔ ظالموں یہ تو بتا دو کہ تمہیں یہ کہاں کس نے ہے کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے۔ ابھی پرسوں یہ ہندوتوؤں کا تہوار گزرا ہے دیوالی، یہ وہ دولت بانٹنے والی معاذ اللہ دیوی ہے لکشمی، وہ دولت بانٹنے نکلتی ہے، پھر یہ خود بھی تو خداؤں کی نسل کی ایک فرد ہے ہندوؤں کے ہاں، کیونکہ وہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خالق کائنات کہتے ہیں، اسے وہ برہما کہتے ہیں، تو اس سے وہ نسل چلی ہے خداؤں کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کوئی بارش برساتا ہے وہ میگھ دیوتا ہے، کوئی دولت دیتی ہے وہ لکشمی دیوی ہے، کوئی بیماریاں قتل عام اور خونریزیاں بانٹتی ہے وہ کالی مائی ہے۔ ذرا کوئی دلیل ہے اس کی تمہارے پاس کہ یہ ہے؟ تو تم نے نام رکھ لیا۔
جس طرح عربوں کے 360 یعنی ہزاروں بت تھے، اور کیسے عجیب لوگ تھے. خدا کہتا ہے تمہاری عقلوں میں پتھر پڑ گئے، تم پاگل ہو گئے. اپنے ہاتھوں سے آٹے کا، چاول کا، دالوں کا بت بناتے ہو، لکڑی کا بناتے ہو، پتھر کا بناتے ہو. قحط پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے تو اسی بت کو ٹوٹ کر توڑ کے کھا لیتے ہو. اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تم سے کھانے کو مانگتا. وہ پروردگار ہے، تم اس کے پروردگار نہیں، لہذا اس کے سوا کوئی نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنے والے، دوسروں سے لو لگانے والے، دوسروں کو خدا بنانے والے، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے، دوسروں کو دستگیر اور دوسروں کو دوسرے معاملات کا ذمہ دار قرار دینے والے ہیں، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے. لا یفلح الکافرون. اور یہ کفار جو ہیں، خدا کی توحید کا انکار کرنے والے جو ہیں، یہ اللہ کی بات نہ ماننے والے جو ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے چلنے والے جو ہیں، یہ فلاح پانے والے نہیں. کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قد افلح المومنون. فلاح پائی انہوں نے جنہوں نے ایمان اختیار کیا. ایمان اختیار کر کے بیٹھ نہیں گئے، ایمان کے تقاضے پورے کیے.